This program is brought to you by Keystone Sidewalk Shed and Scaffolding. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق اللہ العظیم. وائس آف ساؤتھ ایشیا کے پلیٹ فارم احکام رمضان کے نام سے عنوان یہ رمضان کی خوبصورت نشریات سے آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. آج جس عنوان پر ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا دوسرا خوبصورت عشرہ. ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ہمارے لیے ایک بلیسنگ بنا کر دیا ہے، اور یہ ہے کہ اس کو خوبصورت 3 قسموں میں اور 10 دنوں میں تقسیم فرمایا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے. اور فرمایا کہ اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ رحمت کا ہے. رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت بلیسنگ کو کہتے ہیں، مرسی کو کہتے ہیں. جب آدمی کا دل میں رحم ہو، جب آدمی کسی پر رحم کھا لے تو اس کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ کرتا ہے. جب کسی پر رحم آ جائے تو اس کے متبادل یا اس کے ضد میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے. بالکل ایسا ہی رحمت اللہ تعالیٰ ان بندوں کی وجہ سے ہے کہ پورے سال انسان جو ہے وہ دیگر مختلف اعمال کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے اور اس کی دیگر مصروفیات ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے رمضان کا ایک موقع عطا فرماتا ہے اور جس میں اس کی طرف رحمت نازل فرماتے ہیں تاکہ اس میں وہ اس کی طرف متوجہ بھی ہو سکے اور اس کو اگلے پورے سال کے لیے ایک ریفریشر بھی بنا سکے. تو اللہ کی رحمت جب نازل ہوتی ہے تو اس رحمت کا ہی اثر ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم سب کے دل جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہوتا ہے. ایک ماحول بنا ہوا نظر آتا ہے ہم سب کو، جو پورے رمضان جو پورے سال عبادات سے اور اللہ کے احکامات سے دور ہوتا ہے، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں مساجد کے اندر جن کو ہم پورا سارا سال نہیں دیکھتے، وہ بھی ماشاءاللہ مستقل عبادات کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کسی نہ کسی ادارے کو چلاتے ہیں، رن کرتے ہیں، لوگوں سے کام لینا ان سے تعلق رکھتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے اور کس رویے سے پورے سال پیش آتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ان کے ساتھ برتاؤ اچھا کرنے لگتے ہیں. نوکروں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ، خدام کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں سب کے برتاؤ میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کی رحمت اس طرح سے بھی نازل ہوتی ہے کہ ہم سب کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کے اندر، ہم سب کے رزق کے اندر برکت دے دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ سارا سال جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا یا وہ بہت مشکل سے اپنا گزر بسر کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی رمضان میں آ کے الحمدللہ ان کے گھر میں بھی 4 چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، ان کو بھی اللہ اپنی برکتیں عطا فرما رہے ہوتے ہیں. اور ہم افطار میں دیکھتے ہیں، سحری میں دیکھتے ہیں، پورے سال جن کے پاس افورڈ کرنے کے لیے کچھ اویلیبل نہ بھی ہو، وہ بھی رمضان کے اندر آ کے نسبتاً قدر بہتر ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے ایک پورا معاشرہ، سوسائٹی اور ہر انڈیویجول اس کے اندر اپنا رول پلے کرتا ہے، اپنی کنٹریبیوشن دیتا ہے، جس کی وجہ سے ایک رمضان والا معاشرہ ہمیں نظر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے 10 دن کے لیے رحمت قرار دیا ہے. اب رحمت کیوں چاہیے انسان کو؟ اس لیے چاہیے تاکہ وہ اس رحمت کی وجہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اپنے آپ کو اعمال کے اندر مصروف رکھے، کچھ اعمال اس طرح سے کر لے اور جو اس کی طرف سے گناہ ہوئے اس سے معافی مانگ لے تاکہ وہ اپنی آخرت کو بہتر بنا سکے. ہم نے اس بات کو جانا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ آخرت کا بہتر ہونا اور آخرت کا صحیح ہونا اور آخرت میں کامیاب ہونا اس کا تعلق تو اعمال کے ساتھ ہے. من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جس نے اپنے آپ کو کامیاب کر لیا اور جہنم سے بچ کے اپنے آپ کو جنت کی طرف لے کے چلا گیا وہ کامیاب ہے.
اب جہنم سے بچ کر جنت کی طرف کیسے جائے گا؟ اس کے لیے اعمال چاہیے، اور اگر اعمال اچھے ہوئے، اعمال وزنی ہوئے تو جنت میں جائے گا۔ تو اعمال وزنی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نیک اعمال زیادہ ہو اور گناہ کم ہو۔ بعض اوقات ہمارے پاس اعمال تو بہت ہے، لیکن ان اعمال سے کئی گنا زیادہ ہم نے گناہ کیے ہوئے، جس کی وجہ سے وہ اعمال ہمارے لیے کافی نہیں ہے، اور ہمارے پاس توفیق بھی نہیں ہے کہ ہم ان سے معافی مانگ سکیں۔ تو رحمت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان متوجہ ہوتا ہے، اللہ کا استحضار حاصل کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں اور اس سے دوبارہ اپنے ٹریک پہ آنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو آؤٹ کم اور اس کے جو آبجیکٹیو ہے اس کے حساب سے رمضان کو تقسیم کر کے دکھایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ تو اس لیے فرمایا کہ پہلا عشرہ جو ہے رحمت کا ہے، اور دوسرا عشرہ کہا کہ یہ استغفار کا ہے، گناہوں سے طلب مغفرت حاصل کرنے والا عشرہ ہے۔ مطلب جو اس نے گناہ کیے اس سے وہ توبہ کرے، استغفار حاصل کرے، کیونکہ وہ پہلے رحمت حاصل کر چکا ہے۔ اور تیسرا عشرہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے، اور ایک آدمی رحمت بھی اس کے پاس ہو، اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بھی معافی مانگ لیا ہو، لیکن وہ پھر بھی اپنے آپ کو جنت میں کامیاب ہونے کے لیے ایلیجبل اور کوالیفائی نہ کر سکا ہے، تو اس کا کوئی عمل کسی کام کا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے تینوں آبجیکٹیو کو رکھتے ہوئے اس کو تقسیم فرما کر دکھا دیا۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے، اور دوسرا عشرہ جیسے ہی شروع ہو گیا، اب کام کیا ہے؟ اب کام یہ ہے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں، اور توبہ اور استغفار کرنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم روزمرہ جو استغفار جس کا ہم استعمال کرتے ہیں وہی کر لیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی خوبصورت احادیث کے اندر مختلف طریقوں سے استغفار کر کے دکھایا۔ سب سے آسان یہ ہے کہ ہم استغفر اللہ کہہ دیں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور بہت سارے استغفار اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائے، خوبصورت دعاؤں کے ذریعے، خوبصورت احادیث کے ذریعے۔ سید الاستغفار ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہر استغفار کے اپنی جگہ بہت سارے فضائل ہیں، اگر ہم ان استغفار کو اور ان کی کلمات کو سیکھ کر اس کا اہتمام کر سکے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کم سے کم سب سے آسان استغفار کو ہم کرنے کی کوشش کریں۔ استغفار کا کلمہ ہو، یا استغفار کے کلمات ہوں، یا استغفار کا کوئی وظیفہ ہو، کوئی بھی استغفار، یا اگر ہم عربی نہیں بول سکتے ہیں، عربی کے اندر ان الفاظ کو یاد نہیں کر سکتے ہیں، کم سے کم ہم اردو کے اندر اس کے معنی کو مستحضر کر کے دعا کریں کہ اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں سے سچے دل سے استغفار چاہتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، تو بخشنے والا ہے۔ تو ہم کم سے کم اس استغفار کو اہتمام سے کریں، اور اس بات کو فیل کریں، ریئلائز کریں کہ دوسرا عشرہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بخشوانے والا ہے، اپنے گناہوں سے استغفار کرنے والا عشرہ ہے، چونکہ اللہ نے پہلے عشرے میں مجھے رحمت عطا فرمائی، جس کی وجہ سے میں آج یہ بات سوچ رہا ہوں، جس کی وجہ سے میں آج کنیکٹڈ ہوں، جس کی وجہ سے مجھے اللہ نے روزے کی توفیق عطا فرمائی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، جس کی وجہ سے میں تراویح کا اہتمام کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے میں اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جس کی وجہ سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنے لوگوں کے حقوق مجھ سے متعلق ہیں میں ان سب کے حقوق ادا کروں۔ تو یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوا۔ تو اللہ نے اپنی رحمت میں مجھے شامل کیا، اپنی رحمت کی چادر میں مجھے اللہ نے اپنے آغوش میں مجھے لے لیا۔ اب کیا ہوا؟ اب اس کا آؤٹ کم کیا نکلنا چاہیے؟ وہ یہ نکلنا چاہیے کہ اس کا جو آبجیکٹیو تھا، اس کا جو مقصد تھا وہ حاصل کروں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اب میری اللہ کی طرف جو نافرمانیاں ہیں میں اس سے معافی مانگ لوں، اس سے پیچھے ہٹ جاؤں، اس کو چھوڑ دوں۔ اور جب دوسرا عشرے کو اللہ کے نبی انسان بہتر انداز سے گزار دیتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، توبہ طائب ہو جاتا ہے، تو پھر اگلا آبجیکٹیو اس کے پاس یہ آتا ہے کہ وہ آخری عشرے کے اندر جہنم سے چھٹکارا مانگے۔ ظاہر ہے انسان کو اعمال جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے کے لیے چاہیے۔ میں یہ کہوں میرے پاس بہت سارے اعمال ہیں، کہ میں یہ کہوں کہ میرے پاس بہت سارے گناہ تھے، میں نے اللہ سے گناہ دلوا لیے، تو گناہ کا محض دلوا لینا جنت میں داخل ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ جنت میں داخل ہونے کے لیے اعمال کی کثرت اور اعمال کا باوزن ہونا یہ ضروری ہے۔ میرے پاس اگر 10,000 عمل ہے اور 20,000 گناہ ہیں اور میں بڑے فخر سے کہہ رہا ہوں چونکہ میرے پاس 10,000 عمل ہے تو میں تو جنت میں چلے جاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ تو اگر میرے کسی کی طرف حق متعلق ہے، میں نے وہ ادا نہیں کیا، مجھے وہ بھی ادا کرنے پڑیں گے، اور میں نے بہت سارے گناہوں سے اللہ سے ابھی تک استغفار نہیں کیا، وہ بھی کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جا کر میں اس جنت میں جانے کے کوالیفائی کر سکوں گا اور اس کے لیے ایلیجبل بن سکوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے رمضان کے متعلق جب فرمایا دوسرے عشر کے بارے میں تو یہ کہا کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرنے کا 10 دن ہے، اس کے اندر ہم استغفار طلب کریں۔
اب استغفار طلب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا دو مطلب ہے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے محض یہ کلمات پڑھ لیں اور یہ الفاظ کہہ دیں، اور ان الفاظ کو پڑھنے اور کہنے کے ساتھ ہم یہ کہیں ٹھیک ہے ہم نے جو گناہ کیا ہم اسے معافی مانگتے ہیں. لیکن دوسری چیز یہ بھی ضروری ہے کہ ہم یہ عزم کریں کہ ہم ان استغفار کے ساتھ ساتھ ان گناہوں کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے. میں استغفار بھی کر رہا ہوں لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا استغفار کا، میں ساتھ جن گناہوں میں پہلے مرتکب تھا ابھی بھی اس کا ارتکاب کر رہا ہوں. ایسا نہ ہو، بلکہ میں استغفار کے ساتھ ساتھ جن گناہوں میں میں شامل تھا، جو گناہ میرے روز کی روٹین کے اندر ہی، میں ان کو چھوڑوں. کم سے کم رمضان کے احترام میں اس کو چھوڑ دوں اور اللہ سے توفیق مانگوں، یا اللہ تو رمضان کے بعد بھی مجھے اس کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. ہم استغفار بھی کر رہے ہیں لیکن وہ گناہ جو ہماری روٹین کے اندر روزانہ ہیں، جس کو کبھی کبھی اور بسا اوقات ہم گناہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، وہ ہماری روٹین کے اندر شامل ہے. تو ایسا استغفار نہ ہو، بلکہ استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ ان گناہوں کا چھوڑنے کا عزم بھی ہو اور ان گناہوں سے انسان اپنے آپ کو دور بھی کر لے. تب جا کر یہ استغفار اس کو فائدہ مند استغفار میں بدلے گا، کیونکہ استغفار کا ایک آبجیکٹیو ہے، مقصد ہے. اور تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ اس استغفار کو کرنے کے ساتھ ساتھ انسان نیک اعمال بھی کثرت سے کرے. اب دیکھیں میرے پاس 10 عمل ہے اور 10 گناہ ہیں یا 20 گناہ ہیں یا 50 گناہ ہیں. میں نے گناہ تو کر لیے اور گناہ سے استغفار بھی کر لیے، لیکن مجھے ان استغفار کو، ان گناہوں کو بیٹ کر تجاوز کر کے اپنے آپ کو جنت میں لے جانے والا بنانے کے لیے اعمال کی ضرورت ہے. تو اعمال بھی کریں، اور عمل کرنا بہت آسان ہے. رمضان کے مہینے کے اندر ویسے ہی ماحول ہوتا ہے اور چھوٹے چھوٹے اعمال کا اللہ تعالیٰ نے اجر بھی بڑا چڑھا کر دیا ہے. تو عام دنوں میں جو ہم ایک چھوٹا سا عمل کرتے ہیں اس کا ثواب اگر 10 ہے تو رمضان کے اندر تو اس کا ثواب اللہ ملٹیپلائی کر کے عطا فرماتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا صدقہ کرتا ہوں، چھوٹا سا ہدیہ کرتا ہوں، کسی کے لیے اثار ثواب کرتا ہوں، اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر دیتا ہوں، کسی سے مسکرا کے مل لیتا ہوں، خندہ پیشانی سے مل لیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ان سب کو اعمال کہا ہے نا. تو اگر ان کا ثواب عام دنوں میں نارمل ہے تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس کا بدلہ رمضان کے اندر ملٹیپلائڈ ہے. تو ہم جس طرح گناہوں سے استغفار کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طریقے سے ان 10 دنوں کے اندر اعمال کا اہتمام بھی کریں، اور ان اعمال کے اندر ہم چھوٹے اعمال کو بھی شامل کریں اور بڑے اعمال کو بھی شامل کریں. بہت سارے اعمال تو ایسے ہیں جو ہم جب چاہے کر سکتے ہیں، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جو رمضان کے خاص اعمال ہیں، ان کو ہم دوبارہ نہیں کر سکتے. وہ کیا ہے؟ جیسے کہ تراویح کا عمل ہے. اب تراویح کے متعلق اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی سنتیں بے تحاشا ہیں، الگ الگ ہیں. اس میں تراویح کا اہتمام کرنا، کہ مکمل تراویح ادا کرنا، یہ نہ ہو کہ ہم کچھ رکعات کا اہتمام کریں، کچھ چھوڑ دیں، کبھی پڑھ لیں کبھی نہ پڑھیں، نہیں، بلکہ اس کا اہتمام کرنا کہ رمضان کے شروع پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ہم روزانہ اس کا اہتمام کریں. تو رمضان کے اندر تراویح کا اہتمام کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، اور اسی طریقے سے رمضان کے اندر تراویح کے اندر قرآن سنانے کا اہتمام کرنا ایک الگ چیز ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ الحمدللہ تراویح تو پڑھتے ہیں لیکن تراویح کے اندر قرآن پڑھانے کا اہتمام نہیں کرتے. نہیں، ایسا نہ ہو. دیکھیں رمضان کے اندر، تراویح کے اندر قرآن سنانے کا اہتمام کرنا یہ صرف رمضان میں ممکن ہے، اس کے بعد ممکن نہیں ہے. ہم پورا سال یہ چاہے رمضان کے علاوہ کہ کسی اچھے حافظ کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھے اور اس کی خوبصورت تلاوت سنیں اور اس میں پورے قرآن کو مکمل کریں. ممکن ہے کہ ہم نفل میں ممکن پورا کر لیں، لیکن تراویح کے لیے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے جو ارشادات اور فضائل بیان کیے ہیں وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے. تو رمضان کے اندر تراویح کا پڑھنا اور تراویح کے اندر قرآن کا اہتمام کرنا، یہ بھی دونوں چیزیں ایسی ہیں جو اہم اعمال میں سے ہے، تو ہم ان کا بھی اہتمام کریں. اسی طریقے سے ہم رمضان کے اندر افطار کرانے کا جو فائدہ ہے اس کو بغیر رمضان کے اندر حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ رمضان کے اندر ہم خود بھی روزہ دار ہوتے ہیں اور جن کو ہم افطار کرا رہے ہوتے ہیں وہ بھی روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں. سب روزے کا اہتمام کرتے ہیں الحمدللہ. تو ہم افطار کرانے کے اندر بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، لوگوں کو اپنے افطار کا شامل کریں. جو شخص کسی کو افطار کرا دیتا ہے اس کے اللہ کے نبی نے بہت سارے فضائل بتائے ہیں، اور ان فضائل کا حاصل کرنا رمضان کے اندر افطار میں ہی ممکن ہے. تو جس طرح ہم اپنے اعمال کے اندر کثرت پیدا کر دیں، اعمال کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں، بالکل اسی طریقے سے اعمال کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی بالکل ذہن نشین کر لیں کہ صرف اعمال کرنا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ ان اعمال کے ساتھ ساتھ استغفار کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ یہ عشرہ گناہوں سے معافی مانگنے کا ہے. تو ہم 2 باتوں کا اہتمام بالکل کر لیں، عزم کر لیں کہ ان 10 دنوں کے اندر، بلکہ پورے رمضان کے اندر، اور کوشش کریں گے رمضان کی وجہ سے پوری زندگی کے اندر، ایک تو اپنے گناہوں سے نادم ہو کر بصدقہ دل، سچے دل کے ساتھ اللہ سے توبہ اور استغفار کریں گے، اور اسی طریقے سے
اپنے اعمال کی روٹین کو بڑھائیں گے اور اعمال کے اندر اس کے لمٹ کو، اس کے نمبرز کو ہم انکریز کریں گے، بڑھائیں گے، تاکہ اگر میرے پاس روٹین کے اندر 5 عمل ہے اس کو میں 8 کروں، 10 کروں، 12 کروں، 20 کروں. تو اگر ہم اس کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس رمضان کو میرے لیے اور آپ کے لیے بدلنے کا باعث بنا دے گا. ظاہر ہے رمضان تو اسی کے لیے فائدہ مند ہے کہ جس کے اوپر رمضان آیا ہو اور اس رمضان نے اس کی زندگی کو بدل دیا ہو، اس کی زندگی کے اندر اس رمضان نے کوئی ایسا اقدام، کوئی ایسا قدم کرنے پر اس کو مجبور کر دیا ہو جو اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا، تب جا کر اس کے لیے وہ رمضان فضیلت والا اور باعث فائدہ اور اجر والا رمضان بنے گا. ورنہ رمضان ایک مہینہ گزر جائے گا، آیا، روزہ ہم نے رکھا، ختم ہو گیا، چلا گیا، ہماری زندگی کے اندر، ہمارے روز کی روٹین کے اندر، ہمارے اعمال کرنے کے جو طریقہ ہے اور اس کے جو نمبرز ہے، لمٹس ہے، اس کے اندر کوئی فرق نہ آیا. ایسا نہ ہو، بلکہ ہم اس رمضان کو اپنی تبدیلی کا سبب اور اپنی تبدیلی کا باعث بنائیں کہ اس رمضان نے ہمیں کوئی پیغام دیا ہے، جس پیغام کو ہم نے اختیار کیا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق اور اس کو مطابق اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی ہو. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رمضان کو تبدیلی کا باعث بنائے، جس کی وجہ سے ہم اور آپ اپنی زندگی کو اس رمضان کے بعد بھی بہتر بنا سکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.